آزاد کی دنیا اب وہ زمانہ بھول گئے اور روح کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے لوگوں جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اس کے بعد ہمارے بھی اسی گاؤں کے ایک سوشل ورکر موجود ہے. میں بات کر رہا ہوں پرواز احمد خان، جن کا تخلص رائی پرواز ہے. میں ان کو بلانا چاہوں گا کہ وہ قلیل وقت میں ہیں جو اپنے اس دن کے موقع پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم رائی پرواز صاحب. محترم المقام واجب الاحترام جی عزت ہیڈ ماسٹر صاحب، باقی استاد صاحبان، پروگرام انچارج ڈائس انچارج راجہ نوید سر، عزیز طلباء و طلبات، میرے علاقے کے عزیز عزت شاعری اور میرے عزیزان دوست بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں موضوع شروع کرنے سے پہلے میں یہاں کی انتظامی انچارج کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے موقع دیا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ شبد، کچھ ورڈز یوم آزادی کے آپ کے سامنے بیان کر سکوں. اور اس کے بعد آپ سب کو اور یہاں پہ آرمی کی جو سینا ہے ان کو بھی، عام پبلک کو بھی، یو پی ایس مزمنار پورے اسٹاف ممبرز کو اور طالب علموں کو یوم آزادی کی بہت بہت مبارک ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یوم آزادی کا دن ہندوستان کے ہر کونے میں منایا جا رہا ہے، اور اس کا منانے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ ان قربانیوں کو یاد کیا جائے جنہوں نے ہندوستان کی پہلے 200 سال برطانیہ حکومت یعنی انگریزوں کے دباؤ کے نیچے ظلم و ستم سہے. آپ نے مختصر سے نام کی اور لیڈرز کے اور ہستیوں کے جنہوں نے اپنے خاندان، اپنی وراثتیں قربان کر دی اپنے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے. آج اگر ہم ہندوستانی آزاد ہندوستان کے اندر رہتے ہیں تو یقین جانیں کہ اس میں نہ جانے کتنی نسلیں برباد اور تباہ ہو چکی ہیں. مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس، سردار پٹیل سنگھ، لالت بھائی ایٹسٹرا وغیرہ. لیکن آپ کو یہ بھی یاد دلائیں کہ اس آزادی میں صرف ان چند لیڈروں کے نام یا ان چند سیاسیوں کے نام نہیں ہیں. ہندوستان کو آزاد کرنے میں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی نے اپنی جان گنوائی ہے. میں آپ کو بتا دوں 1857 کے اندر دلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور کی ان گلیوں تک 14,000 علماء کرام کو پیڑوں پہ، درختوں پہ لٹکایا گیا. اس ہندوستان کی ظلم اور ستم کو دیکھ کر ان علماء کرام نے اس آزادی کی مہم شروع کی. بہرحال یہ لمبا فلسفہ ہے. پھر جا کے 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا، جس میں اشفاق اللہ خان نے اس آزادی کے لیے ہنستے ہنستے اپنا چہرہ پھانسی کی اور چڑھا دیا. اس کے علاوہ ٹیپو سلطان کی اگر بات کریں، انہوں نے بھی بہت بڑی قربانیاں یہاں پہ پیش کی. اگر اس کے علاوہ سبھاش چندر بوس کی محنت اور لگن، دن دگنی رات چگنی، جس طرح کے یہاں اساتذہ کرام کرتے ہیں. میں پچھلے 10 سال سے آن فیلڈ میں دیکھ رہا ہوں ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ. اگر میں پارٹی لیول کی بات کروں تو میں نیشنل کانفرنس سے یوتھ ہب کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. لیکن بہرحال آج میرا موضوع جو ہے وہ یوم آزادی کا ہے، جس میں قربانیوں کو اور اس سینا کے نوجوانوں کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے ہندوستان کے لیے اپنے خون بہائے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سیاستوں نے، ہماری راجنیتیوں نے اس چیز کو وراثت اور خاندانی راج سمجھ کے رکھا ہوا ہے. میں مانتا ہوں کہ ہندوستان کے 10 پورے آزاد احکامات کے اندر
میں اپنی سپیچ کی کچھ بول رکھ رہا ہوں. لیکن اگر آج کی ڈیٹ میں ہندوستان کی کنیا کمائی کے اندر اس گلی میں اگر ہلکا سا بھی کوئی مسئلہ یا کوئی نیوز ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہندوستان آزاد ہندوستان کے اس کا چامہ میں پہنچ جاتی ہے. میں یہ بات خاص کر ان طالب علموں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے آج یہاں پہ آ کے سپیچ کی, جس میں ایک دو لڑکیوں نے بھی سپیچ کی, اس سے پہلے شاید کچھ لڑکوں نے بھی کی. میں بتا دوں کہ آج کی ڈیٹ میں سب کہتے ہیں کہ پیسہ سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے. واللہ یہ پیسہ کچھ بھی نہیں کرتا. آپ 1000 کروڑ روپے بھی کما لو, صرف اور صرف آپ کے 2 راستے کھلیں گے. لیکن پڑھائی ایک ایسی چیز ہے تاکہ کل ہمارے اسی علاقے کے, آج اگر ہندوستان کے اندر دیکھا جائے ہر طرح کی سہولت موجود ہے, ہر طرح کی پڑھائی موجود ہے, لیکن یہاں کے طالب علم کے پاس اتنی قابلیت ہے, اگر انہیں بیک گراؤنڈ ملے وہ کل بڑے بڑے یہاں پہ IAS آفیسر بن کے آ سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کا چامہ کی نہیں بلکہ ڈسٹرکٹ کی نہیں بلکہ اسٹیٹ یا UT کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان پہ راج کر سکتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ آج کی راجنیتوں نے, آج کی سیاستدانوں نے ہم لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ہندو مسلم پہ مجبور کر دیا ہے. دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم آزاد ہندوستان کے آزاد بندے ہندوستان کا پرچم لہرانے میں, یوم آزادی سیلیبریشن کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. میں پچھلے 1 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں جیل کے آلور UT کی بات نہ کروں, میں اپنے بیک گراؤنڈ علاقوں کی بات کروں. کس طرح سے ہم دیش بھگت کا ثبوت دیں, کس طرح سے ہم دیش بھگت کی وفاداری دکھائیں. آج گلی گلی نگر نگر گھر گھر سکول, ہر اس بلڈنگ پہ, ہر اس انسٹیٹیوشن پہ ہندوستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں لاسٹ ایئر ہندوستان کے ایک آزاد اسٹیٹ میں یوم آزادی کا جشن بالکل نہیں منایا جاتا جتنا ہندوستان کا جشن کشمیر UT JNK میں منایا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے سیاسی, آج کے وہ لیڈر ہم لوگوں کو برباد اور تباہ کرنے میں لٹے ہوئے ہیں. انہوں نے راجنیتی کو ایک اپنا قصبہ اور ایک اپنی وراثت سمجھ کے رکھی ہوئی. یوم آزادی کا دن ہے, میں مانتا ہوں کہ اس طرح کے ٹاپک پہ بات نہیں کرنی چاہیے. سرکار سے نہیں لڑ سکتے ہم, UT JNK کی سرکار سے نہیں لڑ سکتے, لیکن ہم اپنے اس سیاسی کارکن سے لڑ سکتے ہیں, ہمت کر سکتے ہیں جو ووٹنگ کے دوران ہمارے گھر گھر گلی گلی کچن میں پہنچ کے ہم لوگ اس سے ووٹ مانگتے ہیں. کم از کم و پیش ہم یوتھ ان کو جا کر اس چیز کا پوچھ سکتے ہیں. میں مانتا ہوں, میں معذرت ہوں, آج یوم آزادی کا دن ہے, لیکن علاقے کے اندر جب انسان دیکھتا ہے تو ایک دکھ بھری کہانیاں نظر آتی ہیں. آج ابھی موقع ہے, خدا کی قسم اگر جاگ جائیں گے, ہم وہ ناگرک ہندوستان کے آزاد ناگرک ہیں, اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کرنا جانتے ہیں. اس کے لیے ہمیں لڑنا نہیں, مرنا نہیں, اس کے لیے ہمیں پیار و محبت کا کمپرومائزیشن چاہیے. اس میں ہم لوگوں کو تال میل کی کمپرومائزیشن چاہیے. میں آپ کو بتا دوں کہ سکول کا ایک ٹیچر اس قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا کہ میرے سکول میں اس طرح کی اپگریشن ملے. وہ صرف یاد رکھنا, جتنے بھی یوتھ نوجوان بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ جو ہمارے فیوچر سٹارز ہیں, یہ جو ان سکولوں میں زیر تعلیم میں آنے والے سمے میں یہی ہمارے IAS KAS اور ہمارے پولیٹیشین بڑے سے بڑے ہوں گے, ان کو بیک کرنا ہوگا. میں اگر آرمی کی بات کروں, آرمی کے اندر اگر پروگرامز کی بات کروں, سینک سکول, آرگنائزیشن ٹورنامنٹس, حالانکہ میں شروع میرے یہاں پہ ایک نائسی تھی, عثمان نبی جب انہوں نے سپیچ کی تو میرے دل میں اتنی خوشی محسوس ہوئی کیونکہ ان کا بیک اپ جو ہے وہ یہاں کے ٹیچرز تھے. ان ٹیچرز نے اس محنت اس لگن تک یہاں پہ انہوں نے پہنچایا. اور انہوں نے ایک سبھاش چندر جی کے پوائنٹ پہ جب بات کی کہ میں جاتے جاتے کیونکہ سمے کی بہت کمی ہے, آپ نے کچھ ایک شعر سے رخصتی لوں گا, اور شعر کہتے ہیں, آؤ قسم کھائے ہم سب اس چمن کو سنواریں گے, آؤ قسم کھائے ہم سب اس چمن کو سنواریں گے, محبت امن اعتماد کے بیٹ پر ہر دل میں اتاریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. شکریہ راہی پروان صاحب, بڑے ہی نرالی انداز میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے.